ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل حق الیقین بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا حامی و ناصر ہے۔ جو اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام ہی کر دیتے ہیں، اور جو کام آپ کے مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، وہ اللہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، وہ کاموں میں آسانی پیدا کرتے ہیں جب اللہ پہ ہم توکل مکمل کر لیں، یقین کریں کہ اسی کی طرف سے ہونا جو ہونا ہے۔ بک ہمارے پاس ہے قصص اولیاء، اس میں ایک واقعہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے ہمارا جہاز جو ہے ایک جزیرے میں جا لگا، وہاں کچھ سٹے ہوا، لوگوں نے آرام کیا، تو ہم جزیرے میں آگے نکل گئے تو دیکھا کیا کہ آگے ایک کسی ٹیلے پر تھوڑی سی اونچی جگہ پر ایک شخص ہے جو کہ اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ ہم اس کے پاس چلے گئے اور دیکھا کیا کہ وہ جو عبادت کر رہا تھا وہ کسی بت کی پوجا میں مصروف تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ بھائی تو یہ بت کو پوجتا ہے اور تو نے اسے اپنا نعوذ باللہ خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت ہی میری زندگی ہے۔ یہ سن کے آپ حیران ہوئے، فرمایا یار تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو سب کا بنانے والا ہے اور جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ تو شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہ اللہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے، یہ تیرا جو بت ہے، یہ پتھر جو ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جتنی یہ زمین آسمان ہے، جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے ان کا خالق اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی سب کو تخلیق فرمانے والا ہے، تم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جو سچا پروردگار، سچا محمد الحق ہے، عبادتوں کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، تم اس کی بات کر کے دیکھو، پھر تمہیں دیکھو کس طرح تسکین پہنچتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائیں۔ وہ کہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ تو ہدایت کا پیغام، دین کی تکمیل کر کے دنیا سے تشریف لے کے جا چکے۔ وہ کہتا ہے جی وہ انہوں نے کیا نشانی چھوڑی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی آخری کتاب وہ موجود ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اور اس میں ان سب باتوں کا ذکر جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ وہ کہتا ہے جی مجھے اس میں سے کوئی پڑھ کے سنائے۔ تو آپ میں سے ایک شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں، جس کو وہ بڑی توجہ اور غور سے سنتا رہا، اور پھر اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، بڑا رویا۔ وہ قرآن سناتے جا رہے ہیں، وہ روتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو واقعی جو تم جس اللہ کی بات کر رہے ہو یہ اس کا سچا کلام ہے، اور یہ تو بڑا اثر کرنے والا کلام ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی جس کی تم بات کرتے ہو وہ تو ایسے ہے جیسے کہ میرے اندر ایک اتر رہا ہے، اور یہ مجھے اتنی تسکین پہنچی ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا، میں اس پر اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو سب کا پروردگار ہے، اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ میرے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ کلمہ پڑھ کے وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے سارے بڑے خوش ہوئے، چلو جی اس کی تبلیغ ہم نے کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو اپنے ایمان لانے کے بعد، اس کو قرآن سننے کے بعد اللہ پر توکل اور یقین اس کا بہت زیادہ کامل ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اب رات کا ٹائم تھا، سب سونے لگے، تو وہ جو نو مسلم جو مسلمان ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ہم نے سونا ہے، رات ہو چکی ہے، کافی رات ہو چکی ہے، اب سوئیں گے، صبح اٹھ کے پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے اس کو کچھ صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں، کچھ وضو کا طریقہ بتایا، کچھ آیتیں بتائیں، تو جس کو وہ یاد کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے جی کیا جس کا مجھے آپ نے تعارف کرایا ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات، کیا وہ سوتا ہے؟ اس سے وہ بڑے حیران ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، شیخ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں وہ تو اس چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو تو اونگ تک بھی نہیں آتی۔
اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جس کو آپ مانتے ہیں، جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محمود برحق ہے، اللہ کی تعالی ذات ہے، وہ سوتا نہیں، اور آپ اس کے کیسے غلام ہیں، کیسے بندے ہیں جو وہ جاگتا ہے آپ سوتے ہیں۔ اب یہ سن کے اس کا جواب، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ تو فقر کی ایک توحید کی ایک وحدت توحید کی ایسی بات کر گیا ہے کہ وہ کمال کی بات۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی بھی مسلمان ہوا ہے اور اس نے بات جو ہے وہ بڑی راز کی ہے۔ تو اس کی بات سن کے وہ سارے چلے گئے۔ وہ اپنی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھا تھا اور اس کو اتنا لطف تھا کہ وہ اسی کی یاد میں رہا۔ اب صبح ہوئی تو سب نے کہا کہ یہ بندہ چونکہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی میں اب یہاں اکیلا کیا رہوں گا، مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلے، آپ کا جب سفر آگے ہوگا تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے ساتھ آئیں آپ۔ اس نے کہا کہ سب نے کہا یہ کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں، کچھ کپڑے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، چونکہ آپ نئے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ایک مدد ہے آپ کی، تاکہ آپ آگے زندگی کا سفر شروع کر سکیں۔ اس نے پھر بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا جی آپ اپنے اللہ کے متعلق آپ کو توکل کس طرح کا توکل ہے آپ کا؟ کہ یہ آپ کی مدد ہے، اس میں توکل والی ہمیں بھی اللہ پر توکل ہے، یقین ہے۔ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت جب ایک بت کی پوجا کرتا تھا، اس وقت میں اس کو جانتا نہیں تھا، اس کو مانتا نہیں تھا، اس وقت مجھے وہ رزق دیتا رہا، اس نے مجھ کو ضائع نہیں کیا۔ اب میں نے اس کو پہچان لیا، اب وہ میرا پروردگار بن گیا، وہ میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اب وہ مجھے اکیلا کس طرح چھوڑے گا اور کس طرح مجھ کو ضائع کرے گا؟ اللہ اکبر! مجھے آپ کی ان پیسوں کی، ان کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اتنا کامل یقین اللہ پہ، اتنا کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر دیکھ کے شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ ابھی نیا مسلم ہوا ہے، اور اس کا ایمان اور اس کی طاقت، اس کی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ پر کس قسم کا توکل اس کو آ گیا ہے، اور یہی توکل ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ! وہ کہتے سارے ہم شرمندہ بھی تھے، لیکن اس کا جواب اس طرح کا تھا کہ وہ ہمیں بھی سبق دے گیا، ہم خاموش ہو گئے۔ اور وہ پھر شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ وہ نو مسلم جو کہ پھر دن اور رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی رہتا، ایک دن آیا کہ وہ اس کا آخری وقت آ گیا، ہم اس کے پاس گئے، مجھے اونگ آ گئی، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت ہے اور اس پہ ایک حور نما عورت بہت ہی خوبصورت، جس کی خوبصورتی یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ بیٹھی ہے اور وہ اس کو بلا رہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نو مسلم اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے اس کو کفن دفن کیا اور اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا، اور پھر وہ شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بالکل وہی تخت جو میں پہلے نظر آیا تھا، اس پر وہی حور موجود ہے، اور ساتھ اس کے وہ نو مسلم بیٹھا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے اور قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے۔ اور دیکھ کے مجھے بڑا سکون ہوا کہ یہ بندہ اللہ نے اس کو دین اسلام میں داخل کیا، اور تھوڑی دیر تک یہ زندگی جو اس کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی سچی یاد میں، اللہ کی سچی عقیدت میں، سچی محبت میں گزاری، اور اللہ پر توکل کیا۔ اللہ نے اس کو اپنے پاس بھی بلا لیا اور جنت بھی عطا فرما دی، اور وہ عزت و آبرو کے ساتھ دوسری زندگی میں چلا گیا، جو کہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو وہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ بھائی بات ہے کہ اس کو توکل بھی دیکھے تھوڑی دیر تک، اتنا یقین کامل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہ مقام ہی بڑا عطا فرمایا۔ ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ معاملات زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑیں، اللہ پہ توکل نہ چھوڑیں۔ توکل نہیں چھوڑیں گے، اللہ پہ مکمل بھروسہ کر لیں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے راستے بھی کھول دے گا، دینی بھی کھول دے گا، دنیاوی بھی کھول دے گا، آپ کی مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔